السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من ولد له ولد، وہ شخص جسے اولاد دی جائے، فلیحسن اسمہ وادبہ، تو اس کو چاہیے کہ دو کام کرے۔ ایک یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فعل سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ انہی اقوال اور انہی افعال میں سے ایک حدیث یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپوں کو، ماں باپ کو دو باتوں کی طرف متوجہ کیا کہ اگر اللہ تعالی شانہ تمہیں اولاد نصیب کرے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اچھا نام رکھو۔ اور اس سلسلے میں بھی احادیث شریفہ کے ذخیرے میں بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ کس قسم کے نام رکھنے چاہیے، کس قسم کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر غلطی سے کسی نے کوئی غلط یا نامناسب نام رکھ لیا ہے تو اس نام کو بدلنا چاہیے یا نہیں۔ نام بہت اچھا ہونا چاہیے، نام ایسا ہونا چاہیے جس کا اثر
اس پیدا ہونے والے بچے یا پیدا ہونے والی بچی کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آئے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کا نام رکھ دیا صالح. صالح، صالح کا معنی نیک، پارسا. یا یہ کہ آپ نے نام رکھا ذاکر. ذاکر کا معنی ہے ذکر کرنے والا. اور اگر لڑکی ہے تو صالحہ، نیک، پارسا. ذاکرہ، ذکر کرنے والی. عابد یا عابدہ، عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والی. تو ان ناموں کا اثر اس نو مولود کی زندگی میں آگے جا کر آپ کو کسی نہ کسی درجے میں نظر آئے گا. اگر ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت کے جو دوسرے اصول ہیں ان کا خیال نہیں رکھا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اپنے باغ میں سیب کا، ایپل کا درخت لگائے تو آگے جا کر اس پر ایپل آئے گا. تو آپ نے ایپل کا اور سیب کا درخت لگایا ہے، اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا. آگے جا کر لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس درخت کی ٹہنیوں پر سیب ہیں. اسی طرح دوسرے پھل، آم کا اگر درخت ہوگا تو آم کے پھل نظر آئیں گے. لیکن صرف اتنا کرنا کافی نہیں ہے. جب آپ آم کا درخت لگاتے ہیں، سیب کا درخت لگاتے ہیں تو اور بھی بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں. اس کے لیے زرخیز زمین چاہیے، اس میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے، اس کی آبیاری کرنی پڑتی ہے، اور پھر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے پھل نہیں لگ سکتے. تو اس درخت کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا پڑے گا. تو اگر آپ نے سیب کا درخت لگایا اور اس پر سیب کے پھل نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اور کام آپ کو کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں کیے، اور جن جن چیزوں سے اس درخت کی حفاظت کرنی چاہیے تھی وہ آپ سے نہیں ہو سکی. اس لیے یہ اپنا اثر نہیں دکھا رہا ہے. تو اگر عبد الرحمن نام ہے تو زندگی میں نظر آئے گا کہ واقعی یہ رحمان کا بندہ ہے. اثر نظر آئے گا کسی نہ کسی درجے میں کہ ماشاءاللہ یہ اسم با مسمى ہے. اگر احمد ہے تو احمد کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، تو زندگی میں وہ چیز نظر آئے گی. اگر محمد ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ تعریف کیا جانے والا، یعنی اس کی زندگی میں ایسے ایسے اعمال نظر آئیں گے، ایسے اخلاق نظر آئیں گے، ایسے کردار نظر آئیں گے کہ پوری دنیا اس کی تعریف کرے گی. یہ ضرور ہوگا. اور بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا معنی معلوم نہیں ہوتا. عام طور پر ناموں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا معنی معلوم ہو، تو ایسے نام کا انتخاب کیا جائے جس کا معنی اچھا ہو، جیسے نیک، عبادت گزار، ساجد، سجدہ کرنے والا. احمد، محمد، یہ ایک قسم ہے. اور ناموں کی دوسری قسم یہ ہے کہ معنی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاریخ میں کوئی شخص اس نام والا گزرا ہے جس کی زندگی بہت پاکیزہ تھی، جس کی زندگی میں بہت خوبیاں تھی،
جس کی زندگی میں بڑے اوصاف تھے. تو وہ نام دیا جاتا ہے. پہلی قسم کے نام کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ان ناموں کے جو معانی ہے ان کا اثر اس بچے کی زندگی میں نظر آئیں گے. اور دوسری قسم کے نام کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ جن نام نامی کا نام ہے ان کی زندگی میں جو اثرات تھے وہ انشاءاللہ نظر آئیں گے. جیسے بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں زکریا. اب ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی زکریا کا کیا معنی ہے تو کہ نہیں معلوم. تو پھر آپ نے یہ بچے کا نام زکریا کیوں رکھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. تو انشاءاللہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام میں جو خوبیاں تھیں ان میں سے کچھ ہمارے بچے میں بھی انشاءاللہ نظر آئیں گی. یا وہ یہ کہیں گے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے تھے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو اوصاف ان کی زندگی میں تھے ہمارے بچے میں بھی کچھ وہ اوصاف نظر آئیں گے, وہ بھی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنے گا. تو یہ ناموں کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے ناموں کا بہت اہتمام کروایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہ اچھے نام ہو. اور اگر کسی جگہ پر کسی نام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کمی محسوس ہوئی, کوئی کھٹکا محسوس ہوا کہ اس نام کا معنی ایسا نہیں ہے کہ اس نام کو رکھا جائے, مناسب نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بدلنے کے لیے کہا. نام بدلنے کے لیے کہا. ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے نام بدلے گئے, اور بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اپنی اولاد کے نام کسی اچھے کردار والی شخصیت کی بنیاد پر رکھتے تھے کہ یہ چونکہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے, دین کی خاطر جد و جہد کرتے ہوئے, لہذا میں بھی اپنے بیٹے کا نام ان کے نام کے ساتھ رکھوں گا تو انشاءاللہ یہ خوبی میری اولاد میں بھی آئے گی. بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور بخاری شریف میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے دادا, والد کا نام تو مسیب تھا اور دادا کا نام حزن تھا. حزن تو حزن کا معنی ہے سختی. تو میرے دادا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرے والد محترم نے عرض کیا کہ میرا نام حزن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم حزن نہیں, تم سہل ہو. سہل کا معنی آسان, سہولت والا, اور حزن کا معنی سخت. تو کہا نہیں تم حزن نہیں, تم سہل ہو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی حکم فرماتے تھے, کوئی بات ارشاد فرماتے تھے, تو کبھی کبھی وہ حکم جو ہے وہ شرعی حکم ہوتا تھا اور وہ واجب حکم ہوتا تھا جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا تھا. اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرماتے تھے وہ کوئی شرعی نہیں ہوتا تھا اور وہ واجب نہیں ہوتا تھا, بلکہ ہماری مصلحت یا صحابی کی مصلحت اور صحابی کے حالات کے پیش نظر اس کو ایک اچھا مشورہ دیا جا رہا ہوتا تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شریعت مطہرہ کی باریکیاں سمجھتے تھے, جانتے تھے, تو ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ کس قسم کا حکم ہے.
جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ آپ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر مت کیجیے. سب کے سامنے واقعہ ہے, بہت مشہور واقعہ ہے, فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے دار ارقم میں, وہاں سے نکلے اور سیدھے حرم شریف میں چلے گئے. اور حرم شریف میں جا کر کے وہاں جو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے, کفار کا مجمع تھا, وہاں جا کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس کو نافرمانی پر محمول نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ اسلام کا اظہار کرنا کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں ممنوع نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے ہمیں چوائس دی ہے, ہمیں اختیار دیا ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو, ایسے نقصان کا خطرہ ہو جس کو شریعت مطہرہ نقصان سمجھ رہی ہے, تو ایسے حالات میں اپنے ایمان کو چھپانا جائز ہے, بشرطے کہ دل مطمئن ہو. تو یا تو اس کا اظہار ہی نہ کرے, نہ کفر کا اظہار کرے, نہ ایمان کا اظہار کرے, اور جان کو بن جاوے کہ بھئی موت کا خطرہ ہے اگر ہم نے یہاں اسلام کا اظہار کیا تو, اور پوچھ لیا کہ بھئی کس مذہب پر تو عمل کر رہا ہے, اور آپ نے کہہ دیا کہ میں فلاں مذہب پر عمل کر رہا ہوں, دوسرے مذہب کا نام لے لیا, اور دل بالکل مطمئن ہے کہ میں تو مسلمان ہوں, الحمدللہ میرے عقائد میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور کراہت کے ساتھ کہ کاش کہ مجھے نہ بولنا پڑتا, یا کسی نے دھمکی دی کہ اگر تم نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور اللہ کے خلاف بات نہیں کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نہیں کی, تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے, اور اسے یقین ہے کہ یہ کر گزرے گا اور اس وقت میری جان خطرے میں ہے, تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسے موقع پر کفریہ کلمہ بھی کہنا جائز ہے. لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے حالات میں بھی کفریہ کلمہ نہیں کہتا اور جان کی بازی لگا دیتا ہے تو یہ بہت فضیلت والا کام ہے. تو ضرورت کے موقع پر اسلام کو چھپانے کی اجازت ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھو, ابھی کسی کے سامنے اظہار مت کرنا, یہ ایک مشورہ تھا, یہ امر ارشادی تھا, یہ شفقت والا حکم تھا کہ دیکھو اگر تم مکہ مکرمہ میں اسلام کا اظہار کرو گے تو یہاں تمہارا حمایتی کوئی نہیں ہے, اور میں جانتا ہوں ان لوگوں کی فطرت کو, یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے, ہو سکتا ہے کہ جان بھی چلی جائے, ہو سکتا ہے کوئی عضو تلف ہو جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی اظہار مت کرنا. تو ایک شفقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے ان کے لیے, نہیں, اسلام کا اظہار کرنا بالکل جائز ہے. وہ سمجھتے تھے, دیکھو مختصر صحبت میں بھی ان کو یہ احساس ہو جاتا تھا, یہ صحبت کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ بس مختصر صحبت میں. حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے کے لیے آئی, مسلمان ہو گئی, مسلمان ہوئی, اور اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے ملی, بہت تھوڑی دیر کے لیے. تو کیا پوچھنے لگی کہ ابو سفیان, ان ابا سفیان رجل مسیکن, ابو سفیان تھوڑے ٹائٹ آدمی ہیں خرچ کرنے میں. یعنی صحبت کی برکت آپ دیکھو, ابھی تو جس مجلس میں ایمان قبول کیا ہے اسی مجلس میں فقہی سوال پوچھ رہی ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ذرا ٹائٹ آدمی ہیں, ہم پہ خرچ نہیں کرتے. تو میں اگر ان کی اطلاع کے بغیر ان کے مال میں سے اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اور بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کچھ نکال لوں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ صحبت کا اثر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل اجازت ہے, مگر قاعدے کے موافق ہو.
تو قاعدے کے موافق کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ضرورت کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ ضرورت 50 کی ہے اور 100 نکال لو. جتنی ضرورت ہے. اگر کسی تیسرے شخص کو پوچھا جائے کہ بھئی میں ہر ہفتے اتنے پیسے چپ چاپ نکال لیتی ہوں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بٹوے سے, ان کے تھیلے سے جہاں وہ پیسے رکھتے, تو تیسرا آدمی بھی کہے گا کہ ہاں صحیح بات ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ رقم ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملتی تھی, تو اس کی برکت سے ان کو دین کا فہم بہت جلدی نصیب ہو جاتا تھا. شریعت مطہرہ کا مزاج اور شریعت مطہرہ کا جو مذاق ہے وہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا, وہ الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے صحبت چاہیے. کسی بھی چیز کا مزاج, کسی بھی چیز کا مذاق, وہ اس کے ساتھ رہنے سے آپ کے اندر منتقل ہوگا. مزاج اور مذاق کے لیے صحبت ضروری ہے. اور جتنی تاثیر والی, جتنی زیادہ تاثیر والی صحبت ہوگی اتنا ہی جلدی مزاج اور مذاق منتقل ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا کیا کہنا, بہت اعلیٰ درجے کی تاثیر. تو اس وجہ سے بہت جلدی وہ مزاج اور مذاق منتقل ہو جاتا تھا. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کرنے کے لیے کہا, انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. کیوں عمل نہیں کیا بھائی؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم جو ہے یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے اور واجب نہیں ہے. یہ میرے اوپر شفقت کر کے آپ ایک اچھا مشورہ مجھے دے رہے ہیں, اب اس پر میں عمل کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق تعالی شانہ ناراض ہونے والے نہیں ہیں. دوسری مرتبہ بھی میں آؤں گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر نہیں پڑے گا, اس لیے کہ وہ تو بہت کامل و مکمل تھے. وہ تو ہم جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ دیتے ہیں مشورہ لیکن اس پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا, بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ باندھی تھی, نکاح ان کا حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. اور جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا آزاد ہوئی تو شریعت مطہرہ نے ان کو اختیار دے دیا کہ تمہارا جب نکاح ہوا تھا اس وقت تم باندھی تھی, اب تم آزاد ہو گئی تو اب تمہیں اختیار ہے, اب تمہیں اختیار ہے. اب تم چاہو تو مغیث کی بیوی بن کر رہو اور اگر تم چاہو تو سیپریٹ ہو جاؤ, طلاق کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو اختیار ہے, آزاد ہو گئی. اس وجہ سے ملک تبضع کی فختاری ایک فقہی مسئلہ ہے یہ. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے حضرت مغیث کے ساتھ نہیں رہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ محبت تھی. تو وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, روتے تھے اور منت کرتے تھے کہ تم مجھ سے الگ مت ہو جاؤ, میرے نکاح میں رہو. اب ان کا دکھ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں دیکھا گیا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا, جو گزشتہ کل تک کیا تھی, باندھی تھی. لیکن دیکھو باندھی کو بھی صحبت کی برکت سے شریعت مطہرہ کے ساتھ کتنی مناسبت ہو جاتی تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہے مغیث سے الگ نہ ہو, مغیث کے نکاح میں رہو, ان کو بڑی تکلیف ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابن عباس تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث کو انتہائی درجے محبت ہے اور بریرہ کو ان سے انتہائی درجے کی نفرت ہے. نفرت کا معنی وہ کینہ کپٹ نہیں, نفرت ڈس لائک کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے, ان کا چہرہ پسند نہیں ہے, ان کی خوبصورتی پسند نہیں ہے, ان کا رنگ پسند نہیں, جو بھی ہوگا بالکل دونوں اپوزٹ.
یہ اللہ کی قدرت، دلوں کے مالک اللہ ہیں. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ تم ساتھ رہو مغیث کے، تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ مزاج، مذاق، سمجھ، فہم، آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم تو نہیں ہے، مشورہ ہے. حکم میں کیسے کر سکتا ہوں شریعت کے خلاف؟ شریعت مطہرہ کا جو بھی حکم ہے، چاہے ہماری طبیعت کے مطابق ہو چاہے طبیعت کے خلاف ہو، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا ہمیں. تو شریعت مطہرہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. جب تمہیں اختیار دیا ہے تو میں نبی ہو کر تمہیں اس کے خلاف کیسے حکم کر سکتا ہوں کہ نہیں، اگرچہ تمہیں شریعت نے اختیار دیا ہے لیکن میرا حکم ہے کہ تم بریرہ کے ساتھ ہی رہو؟ نہیں، میں حکم نہیں کرتا، میرا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہیں فرما دیا کہ پھر تو میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص کامل و مکمل ہے، یہ ذات گرامی جن سے ہم نے وابستگی اختیار کی ہے سید المرسلین ہے. یہ ہر شخص کے حقوق سے پورے واقف ہیں. یہ ناراض نہیں ہو جائیں گے کہ دیکھو میرے مشورے پر تم نے عمل نہیں کیا. یہ مجھے سنائیں گے نہیں بعد میں کہ دیکھا میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا تھا تو ایسا ہوا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو علم ہوتا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ میری خیر خواہی ہے کہ کہیں جان کے لالے نہ پڑ جاوے، کہیں کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچ جاوے، اس لیے فرما رہے ہیں. اس لیے انہوں نے جا کر کے اعلان کر دیا. تو اسی طرح حضرت حزن جو ہے رضی اللہ عنہ، حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی کے دادا، وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک مشورہ ہے، مشورہ. اور ایسے مختلف قسم کے واقعات ہمارے سامنے تکوینی طور پر اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ قیامت تک ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. سب نے کہا کہ بھئی تمہارا نام برہ ہے، نہیں برہ نہیں، زینب کر دو گے، زینب کر دیا. نام بدلنے کے لیے کہا تو بدل دیا. ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. یہ واقعہ بھی ملا کہ نہیں، مانا نہیں، تاکہ ہمارے سامنے یہ الگ الگ جہت سے واقعات آئیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جب مشورہ دیا جاتا ہے تو ماننا ضروری نہیں ہے. تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے والد محترم نے میرا نام حزن رکھا تھا، شریعت مطہرہ میں اس حزن نام کو بدلنا ضروری نہیں ہے، یہ ناجائز نام نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور مشورہ کے مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنا نام بدل دو تو اچھا ہے. تو اگر نبی بدلوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی ناگواری نہیں آئے گی. اس لیے انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کہہ دیا کہ نہ، میرے والد محترم نے میرا جو نام رکھا تو میں نہیں بدلوں گا. تو بس وہ حزن رہے، حزن سخت. تو ان کے حزن کے بیٹے مسیب کے بیٹے سعید، جن کا بہت اونچا مقام ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، حضرت سعید ابن مسیب. اور یہ جو ہے سید التابعین ہے، سید التابعین. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کو بھی سید التابعین کہا گیا ہے، اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سید التابعین کہا گیا. یہ دو سید التابعین ہے، مگر دونوں کو الگ الگ جہت سے سید التابعین کہا گیا ہے. ادھر جو ہے وہ بزرگی کا غلبہ تھا تو اس اعتبار سے ان کو خیر التابعین کہا گیا، اس لیے کہ ماں کی خدمت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ نے انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، اس وجہ سے ان کو سید التابعین کہا گیا. اور علم و فضل میں یہ بڑھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کے پاس علم نہیں تھا اور ان کے پاس بزرگی نہیں تھی. نہیں، ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں ان کے پاس علم بھی تھا اور بزرگی بھی تھی، مگر پبلک میں جو جس جہت سے مشہور ہو جاتا تھا
بس اس جہت سے پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، لقب دینے میں، نام دینے میں. جیسے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے صاحب علم آدمی، فن حدیث میں اللہ تعالی شانہ نے ان کو بہت اونچے درجے کا کمال دیا تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ علم حدیث میں پیچھے نہیں تھے. ہمارے جیسے اناڑی جو ہے وہ دونوں میں محاکمہ بھی نہیں کر سکتے کہ علم حدیث میں آگے کون تھا پیچھے کون تھا، لیکن دونوں فن حدیث میں پہاڑ تھے، دونوں پہاڑ تھے فن حدیث میں. مگر حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بڑے اللہ والے بھی تھے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمہم اللہ تعالی کے خلیفہ تھے، دو بزرگوں کے خلیفہ. اور حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی روحانیت محسوس ہوتی تھی. بڑے اللہ والے تھے، بڑا تقوی، بڑی پرہیزگاری، بڑا زہد، بہت اعلیٰ درجے کے. لیکن حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی نام ذکر کیا جاتا ہے تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ بہت بڑے عالم تھے. اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علمی کام بھی کیا، مگر آپ کی زندگی کی آخری دور تھا اس میں علمی کام جو ہے بہت کم ہو گیا تھا، اور اس میں یہ سلوک اور تصوف وغیرہ کو لے کر کے چلے. تو جو آخری دور تھا وہ بزرگی والا تھا. حالانکہ بڑے صاحب علم آدمی، عرب عجم سب ان کو قبول کرتے ہیں، اور حضرت شیخ یونس صاحب کو بھی عرب عجم دونوں قبول کرتے ہیں علم میں، اور بزرگی بھی دونوں کے پاس بہت اعلیٰ درجے کی. لیکن لوگوں کی نظروں میں جو کچھ تھا اور ان کی آخری حیات طیبہ میں جو کچھ لوگوں کو نظر آیا، تو جب حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو سوائے اہل علم کے دوسرے لوگوں کے ذہن میں صرف بزرگی آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم آدمی نہیں تھے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بڑے اونچے درجے کے بزرگ آدمی ہیں، بڑے نیک، بہت پرہیزگار، بہت اونچے درجے کا تقوی. قریب سے دیکھے تو آپ کو پتا چلے. لیکن جب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا نام آتا ہے تو لوگوں کا ذہن بزرگی کی طرف نہیں جاتا، علم کی طرف جاتا ہے. اس میں ذرا غور و فکر کرتا ہے آدمی، کچھ سوچتا ہے، کوئی متوجہ کرتا ہے، تو اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ واقعی حضرت بھی بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی اصلاح کی فکر فرمائی تھی، مزکا ہے، مجلہ ہے. تو یہ ایک پرسپشن ہوتا ہے، لوگوں کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے. تو دونوں سید التابعین تھے، ایک علم و فضل کے اعتبار سے سید التابعین ہے، دوسرے جو ہے بزرگی کے اعتبار سے سید التابعین. تو یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، وہی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا تو ہمارے خاندان میں آج تک سختی چل رہی ہے. اور سختی چل رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حزن، سختی، تو مزاج میں بھی سختی، مزاج میں بھی سختی اور احوال میں بھی سختی. تو مزاج میں بھی ہمارے خاندان کے افراد کے مزاج میں بھی ذرا سختی پائی جاتی ہے، اور ہم لوگوں کی زندگیاں قربانیوں والی ہے. کچھ نہ کچھ حالات آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے سختی زندگی میں نظر آتی ہے. فما زالت الحزونۃ فینا بعدو، اب تک وہ سختی ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے. تو ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، ناموں کے اثرات. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھو. اور یہ جو نام رکھنے کا جو حق ہے وہ باپ کا حق ہے، نام رکھنے کا حق باپ کا ہے. یہ ہمارے یہاں جو کسی زمانے میں ایک رسم تھی کہ پھوپھی نام رکھتی تھی اور وہ کسی کو نام نہیں رکھنے دیتی تھی، یہ میرا حق ہے، پھوپھی کا حق. یہ غلط ہے. نام رکھنے کا حق باپ کا ہے. اب باپ اگر یہ حق پھوپھی کو دے دے تو اس کی مرضی ہے،
اور باپ اگر یہ حق اپنے شیخ کو دے دے تو وہ بھی اس کی مرضی ہے، اپنے استاد محترم کو دے دے وہ اس کی مرضی ہے، اور اپنی بیوی کو دے دے تو وہ بھی اس کی مرضی ہے، اور اپنے امام صاحب کو دے دے وہ بھی اس کی مرضی ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک دستور چلا آ رہا ہے بہت پرانا کہ نام رکھواتے ہیں یا ناموں کی تعیین کرواتے ہیں اہل علم سے، اہل فضل سے، نیک لوگوں سے، تو اس کی بھی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو نام دیں گے تو ان کے نام دینے کی وجہ سے ایک تو نام صحیح ہوگا اور اس میں برکت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے نام دیا ہے۔ یہ نام دیں گے تو اس کے ساتھ دعائیں بھی دیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، دوسری وجہ کہ نام صحیح ہوگا، نام میں اگر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت آپ جو نام رکھ دیں، اور کبھی کبھی ایسا کہتے ہیں کہ یہ 5 نام ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے۔ کبھی ایسا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نام رکھنے کا ارادہ ہے، تو بھئی آپ اپنی مرضی کا نام رکھو، کوئی حرج نہیں، مگر نام رکھنے سے پہلے اگر وہ مشہور نام نہ ہو اور اس میں کوئی کویسچن مارک ہو، کوئی سوالیہ نشان ہو، تو ارباب علم میں سے کسی کے پاس جا کر کے پوچھنے کہ یہ نام رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ کبھی کبھی نام تو بہت اچھا رکھتے ہیں، لیکن وہ نام رکھا جاتا ہے کسی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ بھئی ابو بکر رکھا، بھئی کیا مانا ہے ابو بکر رکھا؟ تو کہ پتہ نہیں، پھر کیوں نام ابو بکر رکھا؟ تو کہ اس وجہ سے رکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی پرسنالٹی ہے، بہت اونچی شخصیت ہے، انشاءاللہ ان کے اخلاق اوصاف ہمارے بچے میں منتقل ہوں گے۔ تو کبھی کبھی دنیاوی پرسنالٹی کو سامنے رکھ کر کے نام رکھتے ہیں، تو نام اچھا ہوتا ہے، مگر پرسنالٹی کی نیت کر کے تو اس میں جو برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں بھی آئیں گی، اس لیے کہ اس کو سامنے رکھ۔ کبھی کرکٹر کا نام رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ پھر شکایت کریں گے کہ مدرسے کے وقت میں بھی ہمارا بیٹا کرکٹ کھیلتا ہے، تو بھائی اور کیا کرے گا، کرکٹ ہی کھیلے گا۔ آپ نے جس کا نام رکھا ہے وہ کرکٹ کا شوقین ہے۔ کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ فلم سٹار کا نام رکھتے ہیں، کبھی کبھی کسی پولیٹیشین کا نام رکھتے ہیں۔ تو نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کے نام رکھے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان کا اثر بچے کے دین پر پڑتا ہے، اور جب بچے کے دین پر پڑتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا دنیاوی اور اخروی دونوں مستقل داؤ پہ لگ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا ہے کہ کسی زمانے میں صحابہ کے کسی دشمن نے اپنے 2 گدھوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا۔ اللہ تعالی شانہ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام کی گستاخی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وبال آتا ہے اس کا، دیر سویر وبال آتا ہے، دیر سویر وبال آتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، کہ ایک شخص جو ہے وہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کی۔ اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بہت ہی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عربی تھا، عربی جانتا تھا، بڑے بڑے القاب کے ساتھ اس نے وہاں بھی سلام پیش کیے، اور پھر ذرا اور آگے ہٹ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی بڑے بڑے القاب کے ساتھ اس نے سلام پیش کیے۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور بدبخت ہوتے ہیں تو بد زبانی کرتے ہوئے گزرتے ہیں وہاں سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ گزرے، تو جیسے ہی سلام پڑھ کر کے باہر نکلے تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا اور کہا کہ آپ
مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چلے گئے۔ تو جب یہ اندر گھر میں گئے تو اس شخص نے اپنے 2 موٹے تازے مضبوط نوکروں کو بلایا اور نوکروں کو بلا کر کے کہا کہ اس کی پٹائی کرو، یہ ابو بکر اور عمر پہ سلام پڑھ رہا تھا، وہ دشمن تھا صحابہ کا، پٹائی کرو اس کی۔ اور غیظ و غضب سے ایسا مغلوب تھا کہ اس نے پھر یہ کہا کہ اس کی اس زبان ہی کو کاٹ دو جس زبان سے یہ ابو بکر اور عمر پہ سلام پڑھ رہا تھا، زبان کاٹ دی گئی۔ اور پھر وہ اس کو کہا کہ یہ زبان اٹھا اپنے ہاتھ میں اور جا ابو بکر اور عمر کو جا کر کے کہے کہ تیری زبان اب ٹھیک کر دے۔ یہ وہاں سے بیچارے نکلے زخمی دل، آنکھوں سے آنسو، بہت مغموم کہ میری زبان ہی کاٹ دی۔ یہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے اور وہاں جا کر کے کھڑے کھڑے بہت رونے لگے، ہاتھ میں زبان تھی، منہ سے خون بہ رہا تھا، بہت رو رہے تھے اور رو کر کے شکوے شکایت کر رہے تھے۔ اور وہاں کھڑے کھڑے گنودگی طاری ہو گئی ان پر، اور انہوں نے وہ گنودگی میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار فرما رہے ہیں اور بہت زیادہ تسلی کے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ زبان جو ہے اٹھائی اپنے ہاتھ مبارک سے اور اس کے منہ میں رکھ دی اور ٹھیک کر دی۔ تو جب یہ ہوش میں آئے تو ان کی زبان بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ آئے اور چلے گئے۔ پھر دوسرے سال پھر ان کو حج کی توفیق نصیب ہوئی، یہ آئے پھر، اور پھر اسی طرح سلام پڑھ کر کے نکلے۔ سلام پڑھ کر کے نکلے تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا دوسرا، اس نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہم آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ تو ڈرے ہوئے تو تھے ہی پہلے ہی سے، لیکن انہوں نے سوچا کہ بھئی ہر شخص ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، تو چلو بھائی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ پیچھے پیچھے گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو اسی محلے میں جا رہا ہے، اور پھر دیکھا کہ اسی گھر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ تھوڑے ہچکچائے اور اللہ تعالی شانہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، ہمت کر لی اور ہمت کر کے چلے گئے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کسی اور نے گھر خرید لیا ہو، کوئی اور مالک ہو سکتا ہے میرے ذہن میں نقشہ کچھ اوجل ہو گیا ہو، اس لیے کہ شخص تو وہ نہیں ہے۔ اندر وہ لے گیا اور جا کر کے خوب ضیافت کی، بہت کھلایا پلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں اس گھر میں پہلے بھی آیا ہوں، ایسا مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں آپ گزشتہ سال آئے تھے، اس گھر میں آپ آئے تھے گزشتہ سال۔ تو کہا اچھا، تو وہ یہ گھر کس کا؟ تو کہ وہ میرے ابا کا گھر ہے، یہ میرے ابا کا گھر ہے، اور گزشتہ سال تم آئے تھے تو تمہارے ساتھ میرے ابا نے ایسا ایسا کیا تھا، اور ہمارا گھرانہ جو ہے وہ صحابہ کا دشمن ہے، میں بھی بچپن سے صحابہ کا دشمن، لیکن اب میں صحابہ کا دشمن نہیں، صحابہ کا دوست ہو گیا ہوں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہارے یہاں سے چلے جانے کے کچھ دیر بعد، یہ وہی وقت ہوگا جب وہ شکوہ شکایت کر رہے تھے روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کچھ ہی دیر کے بعد میرے والد پر اللہ تعالی شانہ کی طرف سے عذاب آیا، اور وہ بندر کی شکل میں اللہ نے مسخ کر دیا، اور بندر کی شکل میں مسخ ہو کر کے وہ پاگل ہو کر کے توڑ پھوڑ سب کچھ کرنے لگا۔ تو بڑی مشکل سے اس کو کنٹرول کیا، اور کنٹرول کر کے ایک پنجرے میں ہم نے باندھا ہوا ہے اسے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسرے کمرے میں لے کر کے گئے تو دیکھا کہ وہ بندر کی شکل میں وہ پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ اللہ والوں سے ڈرتے رہو، اللہ والوں سے ڈرتے رہو، اللہ والوں سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ والے اولیاء، اور اولیاء جو ہمارے دور میں اولیاء ہیں جن کو ہمارا ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور جو اولیاء دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھی کسی فعل، کسی عمل یا ان کے کسی واقعے کو سن کر، ان کے کسی ملفوظ کو سن کر ہمارے دل میں برائی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایسا سمجھنا چاہیے کہ میں اس درجے کا نہیں ہوں کہ میں ان کی اس بات کو سمجھ سکوں، اس لیے کہ سب کے نزدیک وہ مسلم ہے، ان کی ولایت اور ان کا فضل مسلم ہے۔ سب، پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایسا عالم ایسا کام کرے ہوئے میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور جب اللہ والے، تو اللہ والوں میں یہ اولیاء اگر اللہ والے ہیں تو صحابہ کیوں اللہ والے نہیں ہیں؟ وہ تو اولیاء کے سردار ہیں سارے، اور سب ولیوں کے سردار تو انبیاء ہیں، اور انبیاء میں بھی سب کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کیا جائے، بہت زیادہ احتیاط کیا جائے۔ آج کل ہم آزادی کی زندگی چونکہ گزارتے ہیں، اس لیے منہ میں جو آتا ہے بکتے ہیں، جس کے خلاف بولنا ہو بولتے ہیں، جو جی میں آتا ہے ہم بدگمانیاں کرتے ہیں، بدگمانیاں کر کے بڑوں کے بارے میں بھی بدزبانیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت احتیاط کیا جائے، بہت احتیاط کیا جائے، بہت احتیاط کیا جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک محدث تھے، تو وہ لوگوں کو حدیثیں پڑھاتے تھے تو پردے کے پیچھے سے ہی پڑھاتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، اور کہیں باہر نکلتے تھے تو عورتوں کی طرح جو ہے چہرے کو ڈھانپ کر کے نکلتے تھے۔ تو شاگردوں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کبھی چہرہ اپنا نہیں دکھاتے کسی کو بھی، کیا بات کیا ہے؟ تو بہت ٹالنے کی انہوں نے کوشش کی۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک حدیث نظر سے گزری ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ڈرتا نہیں ہے اس بات سے جب وہ اپنا سر رکوع اور سجدے سے امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، تو کیا ڈرتا نہیں ہے کہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا ہو جائے، یہ اوپر کا حصہ گدھے جیسا ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رکوع میں سے امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے، اطمینان سے رہو جب تک امام سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہے۔ رکوع میں رہنا اللہ کے سامنے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، سجدے میں رہنا اللہ کے سامنے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ دونوں جو ہے تواضع اور تذلل والے دو رکن ہیں کہ جن میں انسان جھکا ہوا رہتا ہے۔ بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہتا ہے تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اور ذرا رکا رہتا تو اچھا ہوتا، تو رکا رہے۔ تو اس میں ایک حدیث کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مطلب یہ ہے حدیث کا کہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا ہو جائے گا، یہ وعید ہے اس کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر میں دماغ ہوتا ہے اور گدھا اتنا ہوشیار دماغ والا نہیں ہوتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ ہوشیار نہیں رہے گا، بے وقوف ہو جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں بہت ہوشیار رہے، مگر دینی معاملات میں ہوشیار نہیں رہے گا، بے وقوف ہو جائے گا، آخرت کی ترقی نہیں ہو سکے گی اس کی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وعید یہی بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کا سر گدھے جیسا ہو جانا چاہیے، اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ رحم فرماتے ہیں اور یہ سزا دیتے نہیں ہے۔ دونوں مطلب ہے حدیث کی، کہ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بے وقوف ہو جائے، یا یہ کہ اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے۔ تو یہ فرمانے لگے کہ اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حفاظت کرنے والا شخص، دوسروں تک پہنچانے والا شخص، تھوڑا سا اس کے دل میں ایسا ہوا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایسا؟ تو کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور امام سے پہلے میں نے سبقت کی، سر اٹھا لیا امام سے پہلے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب گھر پہنچا تو میرا چہرہ مسخ ہو گیا، اور میں چہرہ کسی کو اس لیے نہیں دکھاتا کہ میرا چہرہ جو ہے وہ گدھے جیسا ہے. کہاں سے چلا تھا میں؟ تو بھائی یہ جو ہے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کو مت ستاؤ، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. تو وہ صحابہ کے دشمن جو جی میں آئے بولتے ہیں، اور اس کا وبال ضرور آتا ہے، آخرت میں تو آتا ہے، اس دنیا میں بھی آتا ہے، مگر جس پر وبال آتا ہے چونکہ وہ وبال ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نہیں چاہتے کہ وہ اس وبال سے نکلے، تو پوری دنیا کو وہ وبال نظر آتا ہے، اسے وہ وبال نظر نہیں آتا. دینی وبال آتا ہے، دینی وبال. کبھی کبھی دنیاوی وبال آتا ہے، تو اس کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ انسان جب کسی تکلیف میں پڑتا ہے تو اس کا ذہن اپنی غلطیوں کی طرف جاوے کہ یہ میں نے فلاں پر ظلم کیا تھا نا، ایسا لگتا ہے کہ اس وجہ سے میں نے یہ ٹھوکر کھائی ہے، تو یار توبہ کر لیتے ہیں. یہ بہت بہت اچھی علامت ہے یہ. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اگر اللہ کی پکڑ بڑی ہوتی ہے تو ایک تو یہ کہ وہ دیر سے آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، احساس نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سلسلے میں، اولیاء امت کے سلسلے میں، جو بھی ارباب علم و فضل گزرے ہیں، جو حیات ہیں، ان کے بارے میں جو نیک لوگ ہیں، نیک بستی میں ہوتے ہیں ایسے جو عالم بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، قاری بھی نہیں، مگر نیک ہوتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، جھوٹ نہیں بولتے، معاملات ان کے بالکل درست، پاکیزہ زندگی، ان کی زندگیوں میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. تو وہ جو ہے ناموں کے اثر پر یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک کا نام دشمنی میں ابو بکر رکھا اور دوسرے کا نام عمر رکھا. مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو ایک دن پتا چلا کہ ان 2 گدھوں میں سے ایک نے بہت زور سے لات ماری اس صحابہ کے دشمن کو، اور اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی اور بہت زخمی ہوا. دور تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. تو کسی نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ وہ جو صحابہ کا دشمن جس نے ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا تھا، دوسرے گدھے کا نام عمر رکھا تھا، تو 2 گدھوں میں سے ایک گدھے نے بہت زور سے لات ماری ہے اور اس کی وجہ سے بہت زخمی ہوا وہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرا کر پوچھا کہ لات کس نے ماری ہے، ابو بکر نے یا عمر نے؟ یعنی کس گدھے نے ماری ہے؟ جس کا نام ابو بکر رکھا ہے اس نے یا جس کا نام عمر رکھا ہے؟ کہ حضرت وہ تو معلوم نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جا کر کے تحقیق کرو، یہ وہی گدھا ہوگا جس کا نام عمر رکھا ہے. تو جا کر کے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہی گدھا تھا جس کا نام عمر تھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ناموں کی تاثیر ہوتی ہے. ابو بکر میں جمال ہے اور عمر میں جلال ہے. اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ لات مارنے والا وہی ہوگا جس کا نام عمر رکھا ہے. یہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. تو اس نے بھی اسی نیت سے رکھا تھا نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کے زعم کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذلیل کرنے کے لیے، تو وہ نسبتیں منتقل ہوئی. تو اس لیے بھائی نام جو ہے وہ اچھے رکھا کرو. اللہ تعالی شانہ
مجھے توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام چونکہ اس امت میں سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بطور خاص فرمایا کہ تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں کے ذریعے تم اپنی اولاد کو نام دو. ابراہیم رکھو، اسماعیل رکھو، داؤد رکھو، ہارون رکھو، محمد رکھو، عیسیٰ رکھو علیہم الصلوۃ والسلام. ان ناموں کی برکتیں انشاءاللہ ظاہر ہوں گی. مگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف نام رکھنا کافی نہیں ہے، نام رکھنے کے ساتھ دوسرا کام بھی کرنا ہے. اس میں وہ دوسرے جملے میں سب کچھ آ گیا. فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، جس کے یہاں اولاد پیدا ہو چاہیے کہ وہ اولاد کا نام اچھا رکھے، وَأَدَبَهُ، اور اس کی تربیت بھی اچھی کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت لگائے آم کا اور مستقبل میں اس درخت پر آموں کے پھل میٹھے میٹھے دیکھنا چاہتے ہو تو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے باقی جتنی چیزیں کرنی ہے اور جتنی چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں کو کرو اور ان چیزوں سے بچو. تو یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارے یہاں اولاد ہو تو نام اچھا رکھو. نام اچھا رکھو گے تو نتیجہ بہت اچھا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ دوسرا کام کرنا پڑے گا. وَأَدَبَهُ، اس کی تربیت اچھی کرو. تربیت اچھی کرو، اور تربیت کرنے میں شریعت مطہرہ نے جن جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرو، اور جن جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچو. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرو، جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالی شانہ فضل فرمائیں گے، اور اولاد آگے جا کر کے ایک پھلدار درخت کی شکل اختیار کرے گی، جو ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی مسرت، فرحت اور فخر کا ذریعہ بنے گی، راحت کا ذریعہ بنے گی، سکون کا ذریعہ بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی وہ موت کے وقت بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ جہنم سے بچانے میں بھی وہ اولاد کام آئے گی. تو اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، مقصود تو وہی تھا آج، لیکن وہ پہلے حصے ہی میں وقت گزر گیا، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ دوسرا حصہ عرض کریں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. ان باتوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، کتابوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ماں باپ اولاد کی ذلت سے، اولاد کے دکھ سے، اولاد کی پریشانی سے، اولاد کے ستانے سے دنیا میں بھی بچ جائے، اور ان کی وجہ سے جو آخرت میں پکڑ ہونے والی ہے اس سے بھی بچ جائیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان وفي فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنصر اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا في ذريتنا. اللهم أصلح لنا في ذريتنا. اللهم أصلح لنا في ذريتنا. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.